بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلسل سنسنی خیز خبریں آ رہی ہیں اور بعض تو بالکل ہی ناقابل فہم ہیں. جب تک تحقیقات نہ ہو، اور تحقیقات کرنے والا کوئی نہیں ہے، پورا سچ بولنے والا کوئی نہیں، نہ کسی کو وہ جو حکمران ہیں ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہے کہ انصاف کی خواہش ہو اس کے اندر. قیدیوں کی گاڑیاں لے جائی جا رہی تھیں اٹک اسلام آباد سے. پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے حملہ کیا. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں سرکاری ڈرامہ ہے، اس کے وہ دلائل بھی دیتے ہیں. سپریم کورٹ میں نیا بحران پیدا ہو گیا ہے. کئی بار ایسوسی ایشنز نے سندھ سے، کوئٹہ سے اور کئی بار ایسوسی ایشنز نے نئے چیف جسٹس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے تو وہی چیف جسٹس ہوں گے، منصور علی شاہ. اور بہت سی بار ایسوسی ایشن، بہت سی، منصور علی شاہ صاحب کو جو عمرے پر گئے ہوئے ہیں خطاب کی دعوت دے دی ہے. مولانا فضل الرحمان نے نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے اور حکومت نئی ترمیم لا رہی ہے کہ 3 جج کافی نہیں ہیں، اس پہ اطمینان نہیں ہے. انہیں اندیشہ ہے کہ اگر منصور علی شاہ شامل ہو گئے، سینئر جج تو وہی ہیں اور منیب اختر ہیں غالباً ان کے بعد، تو یہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو 5 جج ہونے چاہیے. نئی ترمیم لائی جا رہی ہے. اور بلاول صاحب نے کہا بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ قاضی صاحب کے بغیر 26ویں ترمیم منظور نہیں ہو سکتی. مطلب یہ جو پابہ زنجیر کیا ہے، عدلیہ کو کچل کے رکھ دیا ہے اور مزید کچلنے کا ارادہ ہے، تو اس میں قاضی صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن. قاضی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے انورٹڈ کاماز میں. ڈیرہ اسماعیل خان میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی چیک پوسٹ پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، 10 جوان شہید ہو گئے. اور لیما خان اور عظما خان کی ضمانت تو منظور ہو گئی ہے، مگر ابھی تک تو اطلاع تھی کہ انہیں رہا نہیں کیا گیا. وکلاء کہتے ہیں آج رہائی ہو جائے گی. اور نورین خامہ کھڑی ہوئی ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، اس کو ٹالیں گے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی نیا مقدمہ کھڑا کر دیں گے. صحافی حسنات ملک نے جسٹس عظمت شیخ کے حوالے سے ایک بہت چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے. ایڈوکیٹ فیصل چودھری کے جو بھائی ہیں فواد چودھری کے، انہیں عمران خان کی وکلاء ٹیم سے نکال دیا گیا ہے، واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا ہے. اب ان کو کوئی تعلق اس سے نہیں ہے اور ان پہ سنگین الزامات لگائے گئے ہیں. ایک افواہ یہ ہے، افواہ ہی ہے، پی ٹی آئی کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا نام نوبل پرائز کے لیے تجویز کیا گیا ہے. میرے نہیں خیال ایسا ہو. جو یعنی 3-4 صدیوں میں، پچھلی 3-4 صدیوں میں جو غیر سودی قرض کا سب سے بڑا نظام ہے وہ تشکیل دیا ڈاکٹر امجد ثاقب نے. انہیں تو نہیں ملا نوبل پرائز، حالانکہ وہ ڈاکٹر یونس کو ملا جو سود پہ دیتے تھے. خیر وہ بھی ایک بڑا کام تھا، لیکن وہ تو سود 34% تک خواتین کو دیتے تھے اور اس سے غربت کم کرنے میں مدد ملی. مگر یہ اس سے زیادہ رقم دے رہے ہیں، 100% وصولی کر رہے ہیں. ان پر ان کی ساکھ زیادہ ہے. دنیا بھر کے ادارے نے اسٹڈی کر رہے ہیں. انہیں ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ مل چکا ہے مگر نہیں ملا. ایدھی صاحب کو نہیں دیا. دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس جنہوں نے قائم کی اور دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں، ایسی مثال قائم کی کہ اس پہ ہمیں ساری دنیا میں رشک کیا گیا، کتابیں لکھی گئی ان پہ، اس کے ماڈل کو اسٹڈی کیا گیا. تو وہ سماجی خدمات پہ مل سکتا ہے. شوکت خانم ہاسپٹل ایک بہت بڑا واقعہ ہے، کوئی مثال نہیں ہے. امیر ملکوں میں بھی کہیں نہیں ہے مفت علاج. کینسر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انشورنس اگر ہو تو ہے. تو اس پہ خراج تحسین تو انہیں بہت پیش کیا گیا. پچھلے دنوں سوئٹزرلینڈ میں غالباً ایک کانفرنس تھی تو ان کی عمران خان کی تصویر رکھی گئی اور شوکت خانم کو دنیا کے کینسر کے ماڈل ہاسپٹل کے طور پہ پیش کیا گیا. لیکن سماجی خدمات پہ اور ادب کا نوبل پرائز بھی اب دیکھیے علامہ اقبال کو نہیں ملا، جن کا اتنا گہرا اثر ہے پوری 1 صدی سے انقلاب ایران پہ، سنٹرل ایشیا پہ اور کشمیر پہ، افغانستان پہ. ان کو نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں. فرقے کیا نمائندگی کرتے ہیں؟ ان میں تو تعصب نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. انہوں نے تو جو ہندو کردار ہیں، اسی طرح سکھ بابا گرو نانک سنگھ اور بھرتری ہری جو ہندو کردار ہے، اس طرح کرشن کو، اور ان کو بھی بڑا خراج تھا. ان میں تو تعصب انہیں چھو کر نہیں گزرا تھا، ان کی کھال میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. انہیں نہیں ملا تو لے دے کے ڈاکٹر صاحب کو ملا، کیا نام کا، سائنس کا. اور وہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ ظاہری ہیں کہ ان پہ تو کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے کہ وہ بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، لیکن آج تک تو کسی پاکستانی کو ملا نہیں ان کے سوا. خیر بہرحال پولیس کا دعویٰ یہ ہے جی سنگ جانی ٹول پلازہ پہ نامعلوم افراد نے
قیدیوں کو لے جانے والی گاڑیوں پہ حملہ کیا. فگر الگ بتا رہے ہیں پولیس کے. آئی جی صاحب کو فگر بتاتے ہیں, کہا جاتا ہے 3 گاڑیوں پر, کہا اس میں 3 MPs بھی سوار تھے اور ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں, اور متعدد قیدی فرار ہو گئے. کوئی 187 بتا رہے ہیں, کوئی زیادہ کم بتا رہے ہیں, اور پھر انہیں پکڑ بھی لیا گیا فوراً. وہ فرار بھی ہو گئے, انہیں پکڑ بھی لیا گیا فوراً, اور سب کے سبھی پکڑے گا. کمال, ایک آدمی فرار نہیں ہو سکا, اور قیدیوں میں سے کوئی زخمی بھی نہیں ہوا. یہ کیسی دلچسپ بات ہے. اور پولیس والے زخمی ہوئے, ٹائر بسٹ کیے گئے, ٹائروں پہ فائرنگ کی گئی, پولیس کا دعویٰ ہے. اور سرکاری ملازم بھی گرفتار ہوئے ہیں, ایک پولیس اہلکار بھی گرفتار. وہ کیوں گرفتار ہوئے, کوئی وجہ نہیں بتائی گئی اس کی. آئی جی صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں سب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. فرار ہونے والوں میں 2 MP ہے. پولیس کے ذرائع کہہ رہے ہیں 3 MP, آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں 2 MP. اور دوبارہ انہیں اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے. حملہ آوروں میں ایک MPA کا بیٹا بھی شامل تھا, ایک پولیس اہلکار بھی تھا. ایک پولیس اہلکار گرفتار ہوا حملہ کرنے والوں, اور دوسرے کچھ لوگ گرفتار ہوئے, 2 دوسرے آدمی. شیخ وقاص اکرم یہ کہتے ہیں کہ حضور قیدیوں کو لے جانے والی وینس کے متعلقہ جو انچارج تھے SHO شبیر تنولی, انہوں نے وین کا شیشہ خود توڑا, فیصل ٹاؤن کے پاس گاڑیاں روک کر ان کا رخ تبدیل کیا, اور ان ورکرز کی تو ضمانت ہو چکی تھی, تو دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈالی جا رہی تھی, اور انہوں نے کہا فرار ہو جائیں. انہوں نے فرار ہونے سے انکار کیا. انہیں شبہ ہوا کہ یہ انکاؤنٹر میں مار ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں, کچھ کو پکڑ لیں, کچھ کو فرار ہونے دیں, اور یہ بڑا ایک سارے ملک میں ایک نیا ایشو بن جائے. اور وہ تیار نہیں تھے, لہذا وہ ظاہر ہے انہوں نے گرفتاری دے دی. انہوں نے, جب وہ تیار ہی نہیں تھے بقول ان کے. علی امین صاحب نے کہا کہ یہ جس طرح کے ڈرامے کیے جا رہے ہیں وہ آپ کو بند کرنے چاہیے. جب ضمانت ہو گئی تھی تو دوبارہ گرفتاری کا سوال کیا تھا؟ ڈی چوک پہ ان لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا. پولیس افسر نے خود ان سے بھاگنے کے لیے کہا. وہ ان میں سے بعض کو قتل کرنا چاہتے تھے, اور میں وارننگ دے رہا ہوں. یہ جو زبان ہے نا, یہ علی امین گنڈا پوری صاحب کی کمال ہے. میں وارننگ دے رہا ہوں, انہیں خیریت سے پہنچائیں. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی عرض کیا کہ عدالت نے دہشت گردی کی عدالت نے ان کی رہائی کا حکم صادر کر دیا ہے. ضمانت ان کی منظور کر لی ہے. جہلم جیل کے باہر کچھ دیر پہلے تک بے شمار کارکن جمع تھے. روب کار لے کر پہنچی ہوئی تھی نورین خان, لیکن انہوں نے, جیل والوں نے کہا ہمیں تو کوئی روب کار نہیں ملی. وہ ایک روب کار جو دی جاتی ہے درخواست کوئی درخواست دینے والے کو, اور ایک روب کار جو ہے جیل حکام کو بھیجی جاتی ہے. وہی بشرا بی بی کے قصے میں بھی یہی تھا, اور 1000 بار ہو چکا ہے یہ صنم جاوید کے قصے میں, اور عالیہ حمزہ کے واقعے میں, اور بہت سے تو مقدمات سنے نہیں جاتے. ڈاکٹر یاسمین راشد 75 سال کے ہیں, کینسر کے مریضہ ہیں, ایک بار بھی ان کی ضمانت نہیں, ایک بار بھی. جج تبدیل ہوتے رہتے ہیں, کبھی سماعت نہیں ہوتی, کبھی کوئی جج بیمار ہو جاتا ہے. وہ بشرا بی بی کے قصے میں بھی یہی ہوا تھا. ایک جج جو ہے کہتے ڈیل ہوئی تھی. کیا ڈیل ہے جی؟ عمران خان اتنی اذیت میں رہ رہے ہیں, کبھی پانی نہیں ہوتا, کبھی بجلی نہیں ہوتی. بجلی تو اکثر ہی نہیں ہوتی, اور سائیکل بھی لے گئے تھے ورزش کا. اور وہ ایک افسر کے پاس گیا, جج کے پاس گیا, اس نے کہا کہ وہ تو جنازے پہ گئے, دوسرا بھی جنازے پہ, تیسرا دعا پہ, چوتھے نے کہا میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو رات وہیں گزر گئی. پھر ان کی گرفتاری کا خطرہ تھا, ہاں جی. پھر وہ اپنا, ان کو اچانک جو ہے فیصلہ کیا کہ وہ پختونخوا چلے جائیں. تو اس میں پھر ایک پراپیگنڈا کمپین لانچ کی گئی. سرکاری اخبار نویس اس طرح تیزی سے حرکت میں آئے جیسے مجرم کا کوئی اچھا پولیس افسر پیچھا کرتا ہے, اور انہوں نے شور مچایا, جناب ڈیل ہو گئی, ڈیل ہو گئی, ڈیل ہو گئی. کیا ڈیل ہو گئی؟ اسے کانوں سے خون بہتا رہا, دانتوں میں درد ہوتا رہا, علاج اس کو کیا نہیں گیا, اینٹی بائیوٹک گولیاں دی زیادہ سے زیادہ. یہ کوئی علاج ہے؟ اینٹی بائیوٹک کوئی علاج ہوتا ہے اس کا؟ دانتوں کے درد کا ڈینٹسٹ کو بلانا چاہیے تھا, اور ان کو اجازت دے دیتے, پرائیویٹ وہ ڈاکٹر بلا لیتے. اور 8-10 فٹ کے اس میں رکھا ہوا ہے, وہ اس کو پنجرہ کہا جاتا ہے, اور کھانا ٹھیک نہیں دیا جا رہا ہے, اذیت الگ ذہنی پہنچائی جا رہی ہے, اخبار بند, ٹی وی بند جو پہلے تھے, عملے کو بات کرنے سے منع کیا. یہاں تک انہیں معلوم نہیں تھا کہ 26 ترمیم ہو گئی ہے, اس میں کس نے ووٹ ڈالا, کیا ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ.
روبکار نہیں پہنچی۔ اب وکیل کہتے ہیں کہ ہو جائے گی رہائی، ممکن ہے ہو جائے، یا اذیت دینے کے لیے کل پہ ٹال دیں، یا زیادہ اذیت دینی ہو، شوق تو انہیں زیادہ اذیت دینے کا ہے، تو ممکن ہے نیا مقدمہ بنا جائے۔ صحافی حسنات ملک نے ایک بڑا چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے، اچھی شہرت کے حامل ہے حسنات ملک۔ وہ کہتے ہیں میں اور اسد طور اور جسٹس منصور علی شاہ اس قوم کے قصوروار ہیں، ہم نے فراڈ قاضی کو ملک پر مسلط ہونے میں مدد دی۔ جسٹس عظمت سعید نے مجھے کہا تھا کہ اگر ہم اس ذہنی مریض انہوں نے کہا اس ذہنی مریض کو ہٹائیں گے تو کم تباہی ہوگی، اگر نہ ہٹایا تو عدلیہ کو یہ میر جعفر اور میر صادق سپریم کورٹ کو تباہ کر کے، عدلیہ نے سپریم کورٹ کو تباہ کر کے رکھ دے گا، ویسے پوری عدلیہ کو ہی تباہ کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جسٹس عظمت سعید سچے ثابت ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا میں سن رہا ہوں، سن نہیں رہے، وہ صحیح بات ہے، وہ تو کنفرم خبر ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، وہ 3 کی بجائے 5 جج بنانا چاہتے ہیں، 2 پسندیدہ ججوں کو اس میں امین الدین اور وہ افغان جو ہیں ان کو مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو کام 26ویں، مولانا کہتے ہیں جو کام سن رہا ہوں کہ جو کام 26ویں ترمیم میں نہیں ہو سکا وہ نئی ترمیم میں ہوگا، وہی 5 جج لگائے جائیں گے۔ تو آپ لائیں ترمیم، وہی خاص اپنے لہجے میں انہوں نے کہا جو آج کل ان کا لہجہ ہے، ہم چوڑیاں پہن کے گھر نہیں بیٹھے رہیں گے، مل کر باہر نکلیں گے۔ اور دوبارہ الیکشن کا بھی مطالبہ انہوں نے کر دیا ہے چنیوٹ میں۔ یہ پہلی گفتگو تو فیصل آباد میں کی، دوسری چنیوٹ میں، آج کل بڑے متحرک ہیں مولانا۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم نے جتنے احتجاج کیے گملہ بھی نہیں ٹوٹا، اپوزیشن میں ہوں، حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما، ایک چھوٹی سی یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا سپہر میں کہ یہ ڈونر جو ہے وہ جو مٹھائی ہے یا کیک ہے یا پیسٹری، کیا آپ اس کو کہیں، ڈونٹ، تو وہ بہت ہی پاپولر ہو جائیں گے۔ تو اسد کیسر اور شہرام خان ترکئی جو ہیں وہ کھانے کے لیے، وہ ڈونٹ کھانے کے لیے بیکری کرسٹیز اس کا نام بتایا گیا ہے، وہاں پہنچ گئے۔ تو میں نے کہا تھا یہ بہت پاپولر ہو جائیں گے، ہر بیکری میں ملا کریں گے، حالانکہ 90% لوگوں نے کبھی اس کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ وہ تو وہ واقعہ پیش آیا، یہ بیکری اس طرح بن جائے گی جیسے جو لوگ ادب پڑھتے ہیں، ادبی تاریخ پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ عرب ہوٹل تھا جو کئی عشروں تک بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں، کرشن چندر، منٹو، اپنا اختر شیرانی وغیرہ، جتنے بھی نام لے سکتے ہیں آپ، لاہور میں جتنے ادیب ہوتے تھے ان کی محفلیں وہاں برپا ہوتی تھیں، اور اس کے بے شمار داستانیں ہیں، اس میں پوری کتاب بلکہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ یہ بیکری تو ایک تاریخ کا حصہ بن جائے گی۔ یہی ایک ویٹر نے قاضی صاحب سے کہا تھا کہ ان کو پہچانا اور ان کا نام پوچھا، اور جب انہوں نے تصدیق کر دی تو کہا تم پہ لعنت ہو۔ وہ پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا، وہ تحریک لبیک کا ورکر تھا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ قاضی صاحب قادیانیت نواز ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ 4 MPAs اور 2 سینیٹرز کو اظہار وجوہ کے نوٹس دے دیے ہیں، جن 4-5 آدمیوں نے ووٹ دیے انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نے آپ سے عرض کیا، تحریک طالبان پاکستان نے فرنٹیئر کانسٹیبری کے ایک چیک پوسٹ پہ حملہ کیا، 10 اہلکار شہید ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا ہے دہشت گردوں نے، درازندہ اس جگہ کا نام ہے، زام چوکی کا نام ہے، درازندہ علاقے کا نام ہے، زام چوکی کا نام ہے، FC پوسٹ پہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا۔ 6 شہداء کا تعلق جو ہے وہ جنوبی وزیرستان سے ہے اور 4 کا ضلع کرک سے ہے۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری کے ساتھ عجیب معاملہ ہوا ہے، اور اچانک ہوا۔ رات ایک انٹرویو انہوں نے دیا تھا عیسیٰ نقوی صاحب کو، جس میں انہوں نے لیڈرشپ کو مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ انہیں حقائق نہیں بتائے جاتے عمران خان کو، اور میں نے بتا دیے۔ وہ تفصیل بھی بتائی کہ خود نہیں جاتے، کارکنوں کو بھیجتے ہیں، اور پوری بات آپ کو نہیں بتاتے، آپ کو مطلع نہیں کرتے، اور وغیرہ وغیرہ، اور بار بار کہتے تھے کہ میں تو بتاؤں گا، میں تو بتاؤں گا، میں تو بتاؤں۔ ان کو پی ٹی آئی کی لیگل کمیٹی سے نکال دیا سلیمان اکرم راجہ نے، اور تمام مقدمات سے ان کو دستبردار کر دیا گیا۔ ان کا کوئی تعلق نہ پی ٹی آئی کی وہ وکلا ٹیم سے ہے، نہ عمران خان کے مقدمات سے ہے۔ الزام ان پہ یہ ہے کہ وہ حساس معلومات فواد چودھری صاحب کو پہنچاتے تھے، اور اس سے بھی زیادہ ایک سنگین الزام ہے کہ عمران خان کی بہنوں اور بشرا بی بی سے الگ الگ ملاقاتوں میں ایک دوسرے کے خلاف انہیں بھڑکاتے تھے۔
ادھر فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے سلمان اکرم سمیت پر بھی حملہ کیا ہے اور مسلسل لیڈرشپ پہ تنقید کر کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کارندے ہیں، سر وہی وفادار ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ اب پارٹی جانے، کوئی اخبار میں اس کھوج لگائیں گے تو بات کھلے گی کیا قصہ تھا۔ قاضی صاحب کے کارنامے جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا اور کارنامے گنوانے کا سلسلہ جاری ہے، صرف اسناد ملک نے یہ نہیں کیا ہے۔ حدیبیہ پیپر ملز میں شریف خاندان کی بریت، جیسے مکھن میں سے بال نکال دیا جائے۔ بلہ چھینا، متنازع ریٹرننگ افسر لگائے، 3 سیٹیں پی ٹی آئی کی چھین کر نون لیگ کو دے دیں۔ 63A کی نئی تشریح کر کے پارٹیوں سے غداری کا راستہ ہموار کیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم قبول کی، اس پہ کہتے رہے جج حضرات کہ فل کورٹ وہ ہونا چاہیے، یہ بنیادی ڈھانچے کے خلاف، آئین کے اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف ترمیم نہیں ہو سکتی قطعاً۔ مگر ان سب چیزوں پہ بلاول بھٹو نے مہر لگا دی۔ BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا قاضی صاحب کے بغیر یہ کارنامہ ہم انجام نہیں دے سکتے تھے 26ویں ترمیم کا، یعنی عدلیہ کو تباہ کرنے کا، اور تباہ کرنے پہ ابھی تسلی نہیں ہے، ابھی اور تباہ کرنا ہے، ابھی بالکل نچلے سرکاری ملازموں کی سطح پہ ان کو لانا ہے، نئی ترمیم آ رہی ہے۔ قاضی عیسی صاحب سے ایک اخبار نویس نے پوچھا وہ جو مونومنٹ وغیرہ بنا رہے ہیں انسانی حقوق کے، وہ کہتے ہیں وہ قبروں سے ملتی جلتی ہیں، پتہ نہیں ہے قبروں سے، میں تو دیکھی نہیں ہے، نہ تصویر دیکھی ہے۔ تو قاضی عیسی صاحب سے پوچھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے وہ بھی یہیں کہیں دفن ہے؟ تو ان کا رنگ سرخ ہو گیا مگر خاموش رہے۔ آج بہت زچ کیا انہیں اخبار نویسوں نے، اور زچ ہی ہوتے رہیں گے، چھپ کر جا رہے ہیں برطانیہ، وہاں بھی چھپے ہی رہیں گے، ساری عمر اب یہی بھگتنا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، معافی مانگ لیں قوم سے، اللہ سے بھی معافی مانگ، قوم سے بھی صاف ضمیر کے ساتھ۔ سارا وقت اپنی انا کو گنے کا رس پلاتے رہے، سارے ججوں کی تذلیل کرتے رہے، وکیلوں کی تذلیل کرتے رہے، سائلوں کی تذلیل کرتے رہے۔ ان سے پہلے ثاقب نثار صاحب بھی یہی کیا کرتے تھے، افتخار چودھری صاحب بھی یہ کیا کرتے۔ چیف جسٹس بن گئے، پر چیف جسٹس یہ تو بالکل ایک دھیما آدمی ہونے چاہیے، اسے تو سننا چاہیے، اسے سنانا تو نہیں چاہیے۔ پھر اپنے فضائل بہت بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے کنسنسس بلڈ کروں گا۔ کیا کنسنسس بلڈ کیا؟ اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہ کرے جناب، اور احتجاج تو بالکل نہ کرے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان اور شہریوں کے مظاہرہ یہ حماس کی اپیل پر کیا گیا تھا کہ دنیا بھر میں مسلمان مظاہرے کریں، اور جو پولیس نے کریک ڈاؤن کیا ہے، سینیٹر مشتاق سابق سینیٹر، ان کو بھی گرفتار کر لیا اور کئی کارکن بھی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ، ان کا نام کا تلفظ میری زبان پہ نہیں چڑھ رہا، انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انٹرنیشنل جورس فورم جو ہے، دنیا بھر کے وکلاء کا جو فورم ہے، اس نے بھی اس پہ شدید تنقید کی ہے، لیکن حکومت تلی ہوئی ہے۔ اس نے بھی کہا، امریکی کانگریس کے 60 ارکان نے بھی کہا، برطانیہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، انٹرنیشنل پریس بھی کر رہا ہے، دنیا بھر کی رائے عامہ بھی کر رہی ہے، لیکن بہرحال ابھی تک ترمیم اور لائیں گے، تسلی نہیں ہے۔ جب تک غلامی کا طوق لوگوں کے گلے میں پہنا نہیں دیا جائے گا، جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے، اور اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو قوم آزادی کا مزہ چکھ لے وہ اس سے دستبردار تو نہیں ہوا کرتی۔ یہ تو مشرف کے دور میں نہیں ہوا تھا، کیسے کیسے جلوس نکلتے تھے، واقعات ہوئے، بڑے افسوسناک ہوئے کراچی میں، خاص طور پہ MKM کی مدد سے۔ الطاف حسین صاحب موجود ہوں اور ان کے جناب وہ بہادر قاتل موجود ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ بالکل عدلیہ جو ہے اس کی کوئی، ان کی موجودگی میں، مشرف کی موجودگی میں عدلیہ بحال ہوئی، بحالی کا حکم صادر ہوا، نہیں کر سکے تو وکیلوں نے جدوجہد جاری رکھی، پارٹیوں نے جدوجہد جاری، آخر بحال کرنا پڑا انہیں۔ 18 ماہ میں کسی ایک خاتون کی ایک بار بھی اگر نہیں ہوئی، ایک بار بھی ضمانت نہیں ہوئی، تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہے۔ 75 سال ان کی عمر ہے، کینسر کی مریضہ ہیں، ایک بار بھی نہیں، باقیوں کی تو ہوتی تھی دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں، وہ جج تبدیل ہو جاتے ہیں، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے، کبھی سماعت نہیں ہوتی، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔
اعجاز چودھری ہیں، محمود رشید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اویس یونس ہیں اٹک جیل میں پڑے ہوئے، سیمابیت طاہر ہیں، تنویر اسلم راجہ بھی ہیں، سب انصاف کے منتظر ہیں، سب انصاف کے منتظر ہیں۔ انصاف کہاں ہے؟ صافی احسان نسیم کو پشاور پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے ایبٹ آباد بینچ نے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا، لیکن ہری پور پولیس نے پکڑ لیا۔ ابھی کیا قصہ ہے، ابھی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ سپریم کورٹ میں بحران کیا ہے جی؟ سپریم کورٹ میں بحران یہ ہے کہ کئی بار ایسوسی ایشنز نے نئے چیف جسٹس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ جہاں تک ہم جانتے ہیں جسٹس منیب اختر صاحب نے اور جسٹس منصور علی شاہ نے قبول کر لیا ہے، اور کوشش تو یہ تھی کہ وہ استعفیٰ دے دیں یا کسی طرح ان کو نکال پھینکیں، لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ وہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ متعدد بار ایسوسی ایشنز نے ایسی ایک لہر اٹھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی گروپ ہے، اس کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے وکلاء کے درمیان کہ جسٹس صاحب کو بلایا جائے، تو وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، ان کے خطاب کی دعوت دی ہے، اب ان پہ ہے وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ میری ذاتی خیال تو یہ ہے کہ نہیں کریں گے وہ، اس لیے کہ جب وہ انہیں قبول کر چکے ہیں بطور چیف جسٹس کے، تو کیسے کیا بات کریں گے، یا چند ممکن ہے چند بار ایسوسی ایشنز پہ چلے جائیں، اپنا موقف بیان کریں۔ انہیں چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کر دی گئی تھی، یہ سب لوگ اسلام آباد کے اخبار میں بھی جانتے ہیں، اور خاص طور پہ جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں وہ بہت جو منجھے ہوئے ان میں اخبار میں جو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی مسئلہ تھا، انہیں ملاقات کی دعوت دی جاتی تھی، انہوں نے کہا میں نہیں مل سکتا، اٹارنی جنرل سے تو مل سکتا ہوں، ججوں کا کام ہے ملنا، اور کسی سے نہیں مل سکتا۔ تو بہرحال دائرہ پھر یہی فیصلہ ہوا کہ جو آدمی ملاقات کے لیے بھی تیار نہیں۔ بھائی پاکستان کے پہلے چیف جسٹس سر عبدالرشید نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا لیاقت علی خان سے، ان صرف اتنا پوچھا سر عبدالرشید نے کہ کیا کوئی سرکاری مقدمہ ہے ہمیں عدالت میں، بتایا گیا کہ سرکاری مقدمہ ہے، حکومت کے خلاف کوئی کیس ہے یا حکومت نے کوئی کیس دائر کر رکھا ہے، سرکاری مقدمہ ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں مل سکتا وزیر اعظم، اور وزیر اعظم صاحب نے اس کا کوئی برا نہیں مانا۔ اور ایسے تھے وہ جج، اس زمانے میں بال پوائنٹ نہیں ہوتے تھے، قلم ہوتے تھے جن میں سیاہی بھری جاتی تھی، آپ کو یاد ہوگا یہ بال پوائنٹ تو بھی 30-35 سال پہلے کی یاد، تو جاتے وہ سیاہی جو تھی باقی ماندہ وہ نچوڑ کر وہ چلے گئے تھے۔ تو اب سرکاری اخبار نویسوں نے یہ الغار کر رکھی ہے جسٹس منصور علی شاہ کے، انہوں نے گروپ بنا رکھا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے حامی، بالکل وہ پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہیں۔ انہوں نے جسٹس فائز عیسی صاحب کے خلاف جو کیس تھا اس میں بھی، کئی اور مقدمات میں بھی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیے، اور یہاں تک وہ کہتے ہیں گروپ بنا لیا ہے اور وہ مزاحمت کریں گے اور یہ کریں گے۔ یہ سرکاری اخبار نویس جو ہیں یہ بھی ایک تحفہ نیا ہے، اس طرح نہیں ہوتا تھا پہلے، ہوتے تھے حکومت کی حمایت کرنے والے، لیکن یہ بڑے دبنگ ہیں، ایسے دبنگ ہیں کہ بھائی شرم و حیا مجال ہے چو کے گزر جائے۔ سوال یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ مثلاً پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں فل کورٹ کا اجلاس بلائیں گے، ججوں کو اعتماد میں لیں گے، جو اہم نازک معاملات ہیں اس میں فیصلے ہوں گے ابھی چند دنوں میں، اور یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا انداز فکر کیا ہے، کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اصرار اس پر ہے ججوں کا، بعض کا، اور سوسائٹی میں تو ہے ہی، ہر جگہ ملک میں تو ہر جگہ کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، عالمی ادارے بھی، اقوام متحدہ کا کمیشن بھی، اس کا سربراہ بھی، جورس بھی، دنیا بھر کے، دنیا میں کہیں یہ تماشا نہیں ہے اس طرح ججوں کو جو ہے وہ پابند کیا جائے۔ چیف جسٹس کو نکالنے کی کوشش کی تھی جنرل مشرف نے، اور تو کچھ نہیں کیا تھا۔ مطلب یہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ انصاف کی توقع نہ رکھو، سر جھکاؤ، سرنڈر کرو حکمران طبقے کے سامنے۔ $17 بلین کی مراعات لیتا ہے
جو ٹیکس نہیں دیتا، جس کے مافیاز ہیں، جس کے لوگ بریف کیس 5,000 روپے کے نوٹوں سے بھرے ہوئے لے کر آتے ہیں جب بجٹ بننا ہوتا ہے، جو پالیسیاں بنے، جنہوں نے چینی برآمد کرنے کی اجازت دی ہے، جنہوں نے چینی جو ہے جس سے ملک میں مہنگی ہوگی، یہ اشرافیہ جو ہے سو کالڈ، یہ اس کے لیے ہے، یہ ملک تمہارے لیے نہیں ہے۔ ایک ہوگا نہیں، کمان تیر سے جو ہے وہ کمان سے نکل چکا۔ جب عوامی تحریکیں برپا ہو جاتی ہیں تو انہیں کچلنے کی آپ کتنی کوشش کریں، آخر وہ رنگ لاتی ہیں۔ جب تاریخ میں طوفان اٹھتے ہیں تو روکے نہیں جا سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کتنے دن لگیں گے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن آزادی تو انشاءاللہ مقدر ہے، اس کے لیے اچھی حکمت عملی بنانی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے۔